اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی اس دنیا کے لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا آیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا محل نہایت حسین و جمیل اور بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس محل کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اس محل کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ تو ناظرین، اتنا بڑا محل جو اپنی نوعیت کا ایک عظیم شاہکار تھا، آج کہاں ہے؟ میرے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے جس کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ تو چلیے مزید معلومات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ شرائم پہلے بیت المقدس اور اب اسرائیل کا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2007 میں اس شہر میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک محل تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے اور اس بستی میں 1000 مربع میٹر پر ایک محل بنا تھا۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ بستی 1020 قبل از مسیح میں آباد ہوئی اور 980 قبل از مسیح میں اجڑ گئی۔ یہ بستی ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ کھدائی کے دوران اس کے ارد گرد 2 دروازوں والی دیوار بھی پائی گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 7 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر دریافت ہوا کہ یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 قبل از مسیح سے 970 قبل از مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل تاریخی کتب میں بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں تھی۔ تاہم ماہرین کی اس دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محل کیسے ملا؟ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام ایشا تھا، جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا اس سے متاثر و بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے گوشے میں گنج تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل میں سے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ صاف اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ زبور کی تلاوت اتنی خوش الحانی سے کرتے تھے کہ پرندے بھی آپ کا ساتھ دینے لگتے تھے، جس سے ایک عجیب و غریب سما پیدا ہو جاتا، یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ خدا کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی سے ابا شالوم نامی بیٹا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ زرہ گری تھا۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زرے بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا اور اس عمل کے لیے آپ کو کسی بھٹی یا ہتھوڑی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد کا ہے اور آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1200 سال سے بھی زائد گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام
بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک کسا، غلیل اور ایک ہتھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں حجر ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ ایک دوسرا پتھر بول اٹھا کہ اے داؤد، کہ میں حجر موسیٰ ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ ایک تیسرا پتھر بول اٹھا کہ میں حجر داؤد ہوں اور میرے ذریعے جالوت قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تھیلی میں ڈال دیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شورا تھا۔ یہ تو ہیکل ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے کہ سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے کہ جو نوجوان بھی جالوت کو قتل کرے گا بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے ملک بھر میں اعلانات کروانا شروع کر دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے اعلان کرنے والے کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ وہ شخص آپ کو لے کر بادشاہ کی خدمت پہ پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دیہات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل نے پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی انیا سے آپ کی شادی بھی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیامگاہ تھی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ اور برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا کہ ہزاروں میٹر پر پھیلا ہوا اللہ کے ایک نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میں نے جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کی اس دریافت کے بارے میں پڑھا، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس محل کی ایک ایک تصویران ان تمام راجوں اور مہارانیوں کے محلوں میں نصب کر دینی چاہیے جو پاکستان میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء کرام کا مقدس طریقہ ہے، لہٰذا ہرگز پیشاور مسلمان کو حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشاور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہے جو سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، جو دھوکہ دہی کے ذریعے رقم حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں
اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔